ایک تاجر کی بیوی کا سونے کا لاکٹ چوری ہو گیا۔ تاجر بہت پریشان ہوا کیونکہ لاکٹ بہت قیمتی تھا۔ تاجر نے بیوی سے پوچھا کہ لاکٹ گھر سے ہی چوری ہوا، لہٰذا تم بتاؤ تجھے کس پر شک ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ گھر میں مالی، نوکرانی، چوکیدار اور باورچی موجود ہی رہتے ہیں، اور چاروں کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوا، نہ ہی کافی دنوں سے کوئی مہمان آیا ہے، لہٰذا ان چاروں میں سے کسی ایک نے لاکٹ چوری کیا ہے۔ بیوی نے تاجر سے کہا کہ آپ پولیس کو بلائیں تاکہ وہ ان کو پکڑ کر تھانے لے جائے۔ تاجر نے بیوی سے کہا کہ اطمینان رکھو، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے تو بہتر ہے، میں کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کرتا ہوں جس سے چور کی نشاندہی ہو سکے اور مجھے اشارہ مل جائے کہ آخر یہ چوری کس نے کی ہے۔ تاجر بازار سے ایک مٹھائی کا ٹوکرا لے آیا اور اپنے چاروں ملازموں، جن میں باورچی، مالی، نوکرانی اور چوکیدار شامل تھا، ان سب کو ایک کمرے میں بلایا۔ سب نے پوچھا کہ مالک یہ مٹھائی کس خوشی میں بانٹی جا رہی ہے؟ مالک نے کہا، 8 سال بعد اللہ نے میرے گھر میں خوشی کی نوید سنائی ہے، میں باپ بننے والا ہوں، اسی خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں، تم سب اپنے اپنے حصے کے لڈو اٹھا لو۔ تمام ملازمین نے اپنی اپنی مرضی کے لڈو اٹھائے اور واپس جانے لگے تو مالک نے کہا، ٹھہرو، تم سب کے لیے میرے پاس ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ چونکہ آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تم لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں نے بہت پیسے عیاشی میں اڑا دیے ہیں، اب اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ سامنے 2 بیگ پڑے ہیں، ایک بیگ میں قرآن مجید ہے جبکہ دوسرا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، 2 میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو، قرآن مجید والا بیگ اٹھا لو یا پھر پیسوں والے بیگ میں سے پیسے اٹھا لو، فائدہ دونوں صورتوں میں تمہارا ہی ہوگا۔ دوسری صورت میں کم مگر فائدہ ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے باورچی سے کہا کہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ پیسوں سے بھرے بیگ کو دیکھ کر باورچی کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا، صاحب بے شک قرآن مجید سے کچھ بھی افضل نہیں، مگر میں ساری زندگی آپ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے کھلاتا رہا، مگر مہینے کا صرف 20,000 ہی ملتا تھا، بیگ میں موجود پیسے میری 10 سال کی نوکری سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیگ میں 5-5 ہزار کے بہت سارے نوٹ اپنی جھولی میں ڈالے اور سائڈ پر ہو گیا۔ اب مالی کی باری تھی۔ مالی نے کہا، صاحب میں نے اس گھر کے پودوں کو پال پوس کر بڑا کیا، حتیٰ کہ یہ درخت بن چکے ہیں، مگر 15,000 ماہانہ تنخواہ میں میرا گزارا مشکل سے ہوتا رہا، میں اس مقدس کتاب کی بجائے پیسے ہی اٹھاؤں گا۔ مالی نے بھی پیسوں سے اپنی جھولی بھر لی۔ اب چوکیدار کی باری تھی۔ اس نے بھی کہا کہ 10 سال سے اس گھر کی رکھوالی کرتا رہا، مگر بس گزارا ہی ہوتا رہا۔ اس نے بھی اپنے حصے کی جھولی نوٹوں سے بھر لی، بیگ میں اب بھی کافی پیسے بچے تھے۔ اب مالک نے نوکرانی سے کہا کہ تمہیں بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے باقی پیسوں سے جھولی بھر لو۔ نوکرانی نے جواب دیا کہ صاحب ساری زندگی میں نے تنخواہ لی اور پیسے کمائے، میری ضروریات بہت محدود ہیں جو کہ کم پیسوں سے بھی پوری ہو جاتی ہیں، اب کیوں میں دنیاوی مال و دولت کے پیچھے 2 جہاں کے بادشاہ قرآن مجید کو لینے سے انکار کروں، میں اتنی بھی خود غرض نہیں ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قرآن مجید کو بیگ سے نکالا اور اپنی آنکھوں پر لگایا، مگر جب تلاوت کرنے کے لیے کھولا تو اس میں ایک چیک رکھا ہوا تھا جس میں اس رقم کی دگنی رقم لکھی ہوئی تھی جو مالی، باورچی اور چوکیدار نے جھولی میں ڈالی ہوئی تھی۔ تاجر نے کہا، میں نے سوچ رکھا تھا کہ جو بھی قرآن مجید کو پیسوں پر ترجیح دے گا اسے سب سے زیادہ دولت سے نوازوں گا، اور باقی رہے تم تینوں تو یہ پیسے جو تم نے جھولی میں ڈالے ہیں سب کے سب نقلی نوٹ ہیں، اصلی پیسے تب ہی ملیں گے جب لاکٹ کے بارے میں بتاؤ گے۔ تینوں میں سے کسی نے بھی منہ نہ کھولا تو پولیس کو بلایا گیا اور مار پڑتے ہی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ باورچی نے بیگم صاحبہ کی الماری کھلی دیکھی تو لالچ میں آ کر لاکٹ اٹھا لیا اور مالی کو اشارہ کر کے باہر سین میں پھینکا۔ مالی نے آنکھ بچاتے ہوئے لاکٹ اٹھایا اور چوکیدار کو دے دیا۔ چوکیدار نے وہ لاکٹ فلاں سنار کو دیا اور پیسے ہم تینوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ تاجر نے تینوں کو نوکری سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بے شک دنیاوی لالچ اور بے ایمانی انسان کو دنیا میں رسوا کرتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، ایمانداری سے کام کرنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے آسانیاں عطا فرماتا ہے، آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔